اس لیے جب ایک شخص بار بار کہتا ہے کہ وہ ماتریدی ہے تو اب عقیدے میں اس سے بحث کرنا اور عقائد میں اس کو چھیڑنا، تنگ کرنا غلط بات۔ جس طرح ایک کافر اپنے عقائد میں پکا ہو جاتا ہے، ایک آدمی فرض کر لیجئے کسی بھی طبقے کا نام لے لیں، مثلاً معتزلہ ہیں اور وہ عذاب قبر کو نہیں مانتے، اور معتزلہ پورے ٹھوس عقیدے پہ رکھتے ہیں، اب اس کو سمجھاتے رہنا کہ تم اعتزال سے توبہ کر لو، بھئی وہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھا بیٹھا ہے، کیوں توبہ کرے؟ اس لیے ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، ان پر تنقید کی جائے، یہ کہا جائے کہ انہوں نے غلط کیا۔ اس لیے جو احادیث مجھے بھیجتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کی شان ہے خود گمراہی میں، اور ہمیں بھیجتے ہیں سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فلاں جگہ یہ لکھا ہے۔ ارے بھئی تفسیر میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کو کون مانتا ہے؟ آپ خود تفسیر کبیر پڑھیں تو آپ کو ہنسی آئے گی کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی اور یہ باتیں لکھی۔ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کئی چیزیں ایسی لکھی ہیں، مثلاً خیبر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گدھا تھا، اور اس کے گلے میں ایک برتن لٹکا ہوا ہوتا تھا، اور وہ لوگوں کے گھروں پہ جا کے مانگتا تھا، اور لوگ اس میں جو کچھ ڈال دیتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اسے کھاتے۔ مثلاً سیوطی لکھتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور تھا وہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ تک پشت در پشت نقل ہوتا آیا، اور ابو طالب میں اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی صاحبہ سلام اللہ علیہا میں، اور پھر آگے وہ نور چلا۔ یہ ٹھیک وہ اہل تشیع کا عقیدہ ہے کہ امت جو ہے وہ ساری کی ساری ان کے نسب محفوظ نہیں ہے، اور ان کے آباء و اجداد کا کوئی پتہ نہیں ہے معاذ اللہ کہ کسی عورت کا کسی مرد سے نکاح ہوا بھی نہیں یا ہوا تھا، صرف پاک اور صاف ہم ہیں۔ سورہ شعراء کی تفسیر میں سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے۔ صوفی آدمی تھے، جو کچی پکی روایات مل گئی سب تحریر کر دی۔ یہ سیوطی ہیں جو لکھتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، پھر کچھ دیر کے لیے وہ دنیا سے غائب ہو گئے، پھر اس کے بعد یوں ہوا اور یوں ہوا۔ یہ سب جھوٹے قصے افسانے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کاش انہیں توفیق ہوتی، اور انہیں کیسے توفیق ہو جائے؟ پیری سے فرصت نہیں نا، مریدوں کو عقیدت مندی سے فرصت نہیں نا۔ تو وہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت النبی جو اصل میں شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کی تھی، اس کی چوتھی جلد کا تیسری جلد کا مطالعہ کرتے تو انہیں پتہ ہوتا کہ حدیث کو پرکھا کیسے جاتا ہے اور حدیث میں روایات کو کیسے لیا جاتا ہے۔ دو آدمی جن کا ہم نے ذکر کیا ہے تاکہ امت ان کے فریب سے بچے، ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں ہے، کسی چیز سے غرض نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جھوٹ بکتے ہیں تو ہمارا یہ رویہ ہوتا ہے کہ ہم شدت سے اس کی تردید کرتے ہیں کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بول کے فارغ ہو گئے۔ یہ جھوٹ جب پھیلا تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی یہ روایت کیسی ہے، یہ حدیث کیسی ہے، اب کس کو جواب دیں؟ تو اس لیے
یہ جو بیانات میں تردید ہوتی ہے، جو چیزیں ہوتی ہیں، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھیا اپنے مطالعے کی سطح کو بلند کیجیے، پڑھیے، اور اس حد تک بے شعوری ہے کہ سر سید احمد خان کے متعلق جو ہم نے کہا، ظلم دیکھو کہ ہمیں کہتے ہیں تم نے اسے مرزائی کہا، ہم نے کہاں کہا ہے؟ جو کچھ کہا ہے وہ آپ کے سامنے، اور ظلم دیکھو کہ مشورہ دیتے ہیں کہ اس وقت مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا یا نہیں کیا تھا، ہمیں عقل نہیں تھی کہ ہم پہلے اس کو جانچ لیتے کہ کیا کیا دعاوی انہوں نے کیے تھے اور سر سید نے ان کے متعلق کیا الفاظ لکھے۔ مطالعے کی بھی کمی اور شعور کی قلت، اور بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ کا لیول یہ نہیں ہے کہ آپ ان چیزوں کو سمجھ سکیں، تو بھیا نماز نفل پڑھا کیجئے، روزہ رکھیے، تسبیح کیا کیجئے، کوئی اور کام کریں۔